علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم شہریان زہر آباد کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جناب صوفی صاحب جو تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے بہت ساری مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالے ہیں، ہماری ہمت افزائی کرنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار۔ واٹس ایپ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں حضرت کی جو فکر ہے صرف ائمہ کی حد تک نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امت کی بھی فکر۔ جہاں کوئی گورنمنٹ اگر ہمارے خلاف میں منصوبہ بناتی ہے یا ہمیں نیچے دکھانا چاہتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں اور برکت نصیب فرمائے اور تادیر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پر قائم رکھے۔ ایسے اشخاص کی ضرورت ہے، جیسے ابھی نظام الدین صاحب نے کہا کہ بولنے والے تو بہت لمبے چوڑے دعوے کرنے والے تو بہت، لیکن عملی میدان میں اپنا وقت لگانا اور اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر اپنی امت کے لیے کام کرنا، یہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو صوفی صاحب جو ہمت کر رہے ہیں یہ ایک مسائل نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ہر مسئلے میں آپ آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہمت نصیب فرمائے، ہم سب ان کے ساتھ میں ہیں اور دعا بھی کو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ہمتیں عطا فرمائے اور اس سے ہی ملت کے مفادات میں اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 سپٹمبر اور جمعہ کا دن ہے۔ بعد نماز جمعہ مسجد عائشہ ظہیر آباد میں ضلع اور اطراف و اکناف کے ائمہ مؤذنین کا ایک اجلاس منعقد ہوا اور اس میں بالاتفاق جناب حافظ محمد مجیب کو صدر منتخب کیا گیا اور 5 نائب صدور کا انتخاب عمل میں آیا اور مولانا نظام الدین صاحب کو جنرل سیکریٹری اور مزید 4 سیکریٹریز اور خازن کے لیے مولانا سجاد صاحب کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ضلع کے ائمہ مؤذنین کے جو مسائل ہیں ان سے وقفیت حاصل کی جائے اور اس کے تعلق سے حکومت سے نمائندگی کی جائے۔ اگر کسی کے اعزازیے میں رکاوٹ ہو رہی ہو یا کسی مسجد میں مسجد میں وہاں پر اعزازیہ جاری نہیں ہو رہا ہے، جو بھی مسائل ہے وہ یہاں کی مقامی کمیٹی سے رجوع ہونے پر یہ ہمارے پاس پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہم وقف بورڈ میں اور ائمہ مؤذنین کے دیگر مسائل کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ اس تنظیم میں شامل ہوں گے، آگے ہمارا ارادہ فائنانس کارپوریشن سے بھی ائمہ مؤذنین کو لون کے لیے بھی نمائندگی کرنا ہے اور اسی طرح ڈبل بیڈ روم یا وقف بورڈ کی جو پراپرٹی جو اطراف میں ہے اس کے لیے ایک پلاٹ امام مؤذن کو بھی دینے کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش جاری ہے۔ تو یہ سب کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو کر کوشش کریں اور ہمارے یہ دوروں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ریاست کے تمام ائمہ مؤذنین متفق ہو کر اپنے کاز کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے اور اپنا حق حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے امام اور مؤذنوں کے تعلق سے، کیونکہ امام اور مؤذن سماج کے لیے ایک مقدس پیشہ بھی ہے اور ایک مقدس پیغام پہنچانے والا بھی ہے۔ یہ سب پیغام پہنچانے والا ہے لیکن اس کی سماج میں عزت نہیں ہے۔ عزت کیوں نہیں ہے؟ ایک سماج کا ذمہ دار آدمی، پورے سماج کو لے کے چلنے والا آدمی، اب اگر کوئی کسی وقت میں اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی کی وجہ سے وہ امام صاحب اگر اس دن نہ آئے تو مسجد کے کمیٹی صاحب ہو ان کے اوپر چیمے گویاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور امام صاحب کو گورنمنٹ کچھ معاوضہ دیتی ہے تو اس میں بھی دیر درست دیتی ہے، کبھی کبھار دیتی ہی نہیں۔ لیکن ان کے واسطے آواز بن کر اٹھنے والی شخصیت صوفی محمد خیر الدین صاحب، اللہ ان کو وہ امام کے واسطے، مؤذنوں کے واسطے اور دیگر مسائل کے واسطے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے اس جذبے کو ہمیں 1000 بار سلام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے جذبے والے روڈ پہ آ کے آپ کے واسطے لڑنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ کو اسپیچ دینے والے لوگ بہت ملیں گے، بند کمروں میں اسپیچ دینے والے بہت ملیں گے، لیکن روڈ پہ آ کے مار کھانے کے لیے تیار، ہر چیز کے لیے تیار صوفی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہی بزرگان 5-6 سالوں سے ظہیر آباد میں صوفی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا انعقاد ہوا تھا، جس میں
ہمارے صوفی علماء کونسل کا تعارف کروائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا تدفین کے لیے کفن دفن کا بھی انتظام ہوتا رہا. کئی لوگ یہاں سے آتے رہے, لوگ لے کے جاتے رہے, اور بھی دیگر خدمات ہیں. اور خصوصاً محلے کی فکر کرتا, لیکن کوئی ایک آدمی امام کی فکر نہیں کرتا, جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں. اور پچھلے جو ہے نا ابھی پوری تفصیلات تو ہمارے کو جو ہے نا ہمارے قائد محترم الحاج محمد خیر الدین صوفی صاحب سے سنیں گے ہم. اور آپ کا یہ جذبہ ہے کہ آپ بغیر کسی مسلک کے تمام مکتب فکر کے اماموں کو, مؤذنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں. یہ آج کے دور کی بہت بنیادی ضرورت ہے علماء میں. اور ایسے ہی آپ کی اس عمر میں آپ داڑھی سے وائٹ ہیں, لیکن آپ کا ایمانی جذبہ, آپ قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیشی کے لیے, تو یہ سب قوم کے لیے ہے, اوقاف کی زمینوں کے لیے ہے, امت کے ملت کے لیے کاموں کے لیے ہے. افراد اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں درازی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, اور اللہ آپ کی اور ہم سب کی مدد فرمائے. ہاں آج بتاریخ 20 سپٹمبر بروز جمعہ مسجد عائشہ ظہیر آباد مرکزی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے وفد کی موجودگی میں باتفاق آراء ظہیر آباد ائمہ مؤذنین کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں حافظ محمد عبد المجید صاحب قطوری کو صدر منتخب کیا گیا اور 5 نائب صدور مولانا سید نظام الدین صاحب کو جنرل سیکریٹری کے علاوہ 4 سیکریٹری اور خازن کی حیثیت سے حافظ محمد سجاد کو منتخب کیا گیا۔ ہر منڈل و موضوعات سے نمائندگی دی گئی ہے۔ یہ ذیلی کمیٹی مرکزی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اصولوں پر دینی خدمت انجام دے گی اور انشاءاللہ ہر ماہ ایک اجلاس رکھتے ہوئے ائمہ مؤذنین کے مسائل سے
مرکزی کونسل کو واقف کرائی جائے گی اور حل کرنے کی کوشش کی جائے. آئیے